کنتم اموات، تم مردہ تھے، فاحیاکم، ہم نے تمہیں زندہ کیا دنیا میں، ثم یمیتکم، پھر تم مر جاؤ گے، جیسے قبر میں داخل ہوگے، ثم یحییکم، تمہیں پھر زندہ کر دیا جائے گا۔ پھر سورہ بقرہ آیت نمبر 28، تم مردہ تھے، تمہیں ہم نے دنیا میں زندگی دی، ٹھیک ہے؟ اس میں مسلمانوں کا تذکرہ نہیں ہو رہا، جو بھی انسان ہے مردہ تھے ان کو زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر تم مار دیے جاؤ گے، ٹائم مقرر کر یا جائے تمہارا مقرر، اس کے بعد جب تمہیں موت آئے گی پھر تمہیں قبر میں داخل کیا جائے گا، ثم یحییکم، پھر تم قبر میں داخل ہوتے ساتھ ہی تمہیں زندہ کر دیا جائے گا۔ کیا کر دیا جائے گا؟ اب ایک میسج ہے، یہ ہماری ایک بیٹی ہے، عالمہ ہے، اس نے پھر ہمیں میسج کیا کہ اس کا جواب چاہیے کہ قبر میں جو لوگ دفن ہیں وہ مر کے مٹی ہو گئے ہیں، اور تم ان کو اپنی کوئی بات نہیں سنا سکتے، جب تم ان کے پاس جاتے ہو وہ تمہاری کوئی بات نہیں سن سکتے، تمہارا قبر پہ جانے کا ان کے مطابق کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ اکثر دوستوں کے پاس بھی پہنچ گیا تو وہ بھی جواب مانگتے ہیں، آپ کے پاس موبائلوں میں ممکن ہے یہ فتنہ اٹھتے رہتے ہیں۔ جب بندہ سوچتا ہے قبر میں کوئی بندہ زندہ ہی نہیں ہے، کوئی بات سن ہی نہیں سکتا، تو پھر قبر پر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، ذہن کو حاضر رکھے، میں بات بڑھاؤں۔ یہ سوال کرتے ہیں کوئی نہیں ہے، مر کے مٹی ہو گئے، سب ختم ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب سب ختم ہو گئے، سب مٹی ہو گئے، اصل میں انہوں نے میرے پاک نبی کی ذات کو نشانہ بنانا ہوتا، انہوں نے اولیاء اللہ کی ذات کو نشانہ بنانا ہے۔ بہت نادان ہیں، ناسمجھ لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا، سب ختم ہو گیا، ہم نے قرآن کی آیت نمبر بولو، ہاں، پارہ نمبر سورہ بقرہ، اس میں بتایا کہ کوئی بھی مرتا ہے تو قبر میں جانے کے بعد زندہ ہے۔ اگر یہ تو کافر کا عقیدہ ہے کہ ہمارے پاس ہم سے سوال نہیں ہوگا، یہ کافر کہتے ہیں کہ ہمیں مٹی بنا کے جلا دو، پیس دو، ختم کر دو، سرما بنا دو، تاکہ ہماری خبر ہی کسی کو نہ ہو، پتہ ہی نہ چلے، نہ کوئی سوال، نہ کوئی جواب، نہ کوئی جنت، نہ کوئی جہنم، نہ کوئی دوزخ، نہ کوئی کچھ، بس جب بندہ ہو ہی مٹی جائے گا، خاک ہو جائے گا، تو کس چیز کی پوچھ ہوگی؟ اسی لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جلا دو۔ وہ ہندو جلا دیتے، خاک بنا دیتے ہیں، کوئی پانی میں بہا دیتے ہیں، مختلف طریقے ہیں، کچھ ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیلوں کے آگے ڈال دیتے، مختلف مذاہب آئے، وہ یہ سمجھتے ہیں ختم، ایسے کرنے سے ختم ہو جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں، تم ختم نہیں ہو سکتے، تمہیں زندگی دی جائے گی، تمہیں اکٹھا کیا جائے گا، تمہیں ایک جان بنایا جائے گا۔ جب اکٹھے کیے جاؤ گے، تمہارے ذرے ذرے پوری دنیا پہ بھی پھیل جائیں تو سب کو اکٹھا کر کے تمہاری ایک جان پھر بنائی جائے گی، تمہیں دوبارہ زندگی دی جائے گی۔ ثم یحییکم، تمہیں زندگی دی جائے گی، وثم الیہ ترجعون، پھر قبروں سے تجھے حشر کے میدان تک لایا جائے گا۔ یہ جو عقیدہ لوگ گھڑتے ہیں نا کہ قبر والے سنتے نہیں ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک مسلم اور بخاری کے اندر ہر حدیث میں موجود ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک طریقہ، اس میں یہ ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلما کانا لیلتھا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہر رات ہر رات گھر سے نکلتے، یخرج من آخر اللیل، آخری وقت میں، رات کے آخری وقت، الی بقی شریف کے قبرستان میں حضور رات کے آخری حصے میں تشریف لے کے جاتے، وہاں فرماتے فیقولو السلام علیکم دارا قوم مؤمنین، آپ ارشاد فرماتے کہ اے مدفون لوگوں مومنین، یہاں بسیرا کرنے والوں، میرا تم لوگوں کو سلام ہو۔ اگر سنتے نہیں تو نبی سلام کیوں بھیج رہے؟ اگر یہ سنتے نہیں ہیں تو پھر یہ سلام کیسا ہے؟ پھر مردہ اگر سنتا نہیں ہے تو پھر قبر پہ جانے کا تک کیا ہے؟ گئے کیوں؟ سوال کرنے والا سوال کر دیتا ہے، ہمارے بندوں کو یہ چاہیے کہ سوال کرنے سے پہلے تیاری کرو۔ پھر انہوں نے ایک افتراء گھڑی، کتابوں میں وہ بات موجود ہے، میسج میں نہیں ہے، کہ جی اماں عائشہ کہتی ہیں قبر والے نہیں سنتے۔ کون کہتی؟ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی قبر والا نہیں سن سکتا۔ آیت کریمہ ہے جو یہ پیش کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مردہ نہیں سن سکتا، اس سے ان کی مراد ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ، کہ مردے نہیں سن سکتے۔ اب یہ آیت کا معنی یہ نہیں ہے، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ، بے شک تم نہیں سن سکتے فوت شدگان کی بات۔ کیا لفظ ہے؟ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ موتا، جو فوت ہو جائیں تم ان کی بات نہیں سن سکتے۔ قبر والے ہر بات سنتا ہے۔ اب میں نے حدیث سے ثابت کرنا ہے، آیت وہ پیش کر کے معنی غلط کرتے ہیں تو صحیح معنی بھی بتایا۔ اب میں حدیثوں سے اس کا، اماں عائشہ کا تذکرہ کیا تو اماں عائشہ کی بات کرتا ہوں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ انہوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ اماں کہتی ہیں کہ قبر والا نہیں سنتا۔ اگر قبر والا نہیں سنتا، قبر والا نہیں دیکھتا، قبر والا نعوذ باللہ مر کے مٹی ہو گیا ہے، تو اماں عائشہ صدیقہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک پہ زیارت کو جاتی تو کیونکہ آپ کے گھر میں روضہ تھا، آپ پردہ نہیں کرتی تھی۔ پردہ جب پردہ نہیں فرماتی تھی، ان سے پوچھا گیا کہ اماں جی آپ ایسے آ جاتی ہیں؟ آپ نے فرمایا انما ہوا زوجی، میں جن کے پاس جا رہی ہوں وہ میرے شوہر پاک ہے، میں ان کی بیوی ہوں۔ پھر اسی روضہ پاک کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر دفن ہو گئے۔ یہ بات ایک انشاءاللہ دماغ کھول دے گی۔ اسی روضہ پاک کے اندر حضرت صدیق اکبر دفن ہو گئے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ پردہ نہیں کرتی، ویسے آ جاتی ہیں، اور وہ ہے بھی گھر کا حصہ، باہر والے بندے بھی ادھر کوئی نہیں ہوتے۔ تو جب آپ اندر تشریف لاتی ہیں تو آپ سے پوچھا گیا پردہ نہیں کیا ہوا آپ نے؟ اب فرمایا میرے گھر کا حصہ ہے، لیکن انما ہما زوجی و ابی، مجھے پردے کی ضرورت نہیں ہے، ایک میرے شوہر ہیں اور ایک میرے والد گرامی کی قبر ہے۔ کچھ دنوں کے بعد دیکھا گیا کہ اماں عائشہ صدیقہ پردے میں آئیں۔ کس میں آئیں؟ سوال کرنے والے نے سوال کیا، بی بی نے سوال کیا اماں جی آپ کے گھر میں روضہ شریف ہے، اور روضہ شریف پر آپ کی عادت تھی کہ جب آپ تشریف لاتی تھیں تو آپ پردہ نہیں کرتی تھی، اندر کا حصہ ہے، پردے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی، اماں جی آپ پردہ کیوں کر کے آئی ہیں؟ آپ فرماتی تھیں کہ جب میں پہلے آتی تھی تو وہ میرے پاک شوہر تھے، پھر ان کے ساتھ دفن میرے والد گرامی ہو گئے، جبکہ اب میں آتی ہوں پردہ اسی لیے کر کے آتی ہوں کہ اب ان مبارک ہستیوں کے ساتھ ایک اور مبارک ہستی حضرت عمر بھی دفن ہو گئے ہیں۔ حدیث کے لفظ ہیں حیّن عمرہ،
مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، میں جو پردہ کرتی ہوں یہ عمر سے کرتی ہوں۔ اگر قبر والا دیکھتا نہیں، قبر والا سنتا نہیں تو یہ پردہ کس سے تھا؟ بہت نادان لوگ ہیں، امت کے اندر فتنے ڈالتے ہیں، انتشار پیدا کرتے ہیں، اتنے فتنے کے اب اندازہ لگائیں کہ میرے پاک نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے مقام پر کافروں کو مارا، کس کو مارا؟ کافروں کو قتل کیا، تو کافروں کو قتل کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن وہ کافر پڑے رہے۔ کتنے دن؟ 3 دن پڑے رہے۔ حدیث نمبر ہے 2874 2874۔ یہ انٹرنیشنل نمبر ہوتا ہے حدیث کا۔ مسلم لکھ کے جب آپ نیٹ پہ لگائیں یا مثال کے طور پہ کسی کتاب سے آپ دیکھیں گے، یہ انٹرنیشنل نمبر ہے، آپ کو یہی حدیث مل جائے گی۔ مسلم باب لکھنا ہے اور اس کے بعد کتاب جنت وصفہ، جب یہ لکھیں گے پھر اس کے بعد 2874 نمبر لکھیں گے، حدیث نکل آئے گی۔ کافر مرے پڑے ہیں، 3 دن ہو گئے۔ ثم آتاہم فقال علیہم فناداہم فقال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے کافروں کے پاس، فقام علیہم، ان کے پاس کھڑے ہو گئے، فناداہم، اونچی آواز میں کہنے لگے، فرمانے لگے، فقال، فرمایا، یا ابا جہل بن ہشام، اے ابی جہل ہشام کا بیٹا، یا امیہ بن خلف، اے امیہ بن خلف، یا عتبہ بن ربیہ، یا شیبہ بن ربیہ، الیس قد وجدتہم ما وعد ربکم حقا، بتاؤ میرے رب کا وعدہ سچا تمہیں پہنچا کہ نہ پہنچا؟ اونچی آواز میں، فناداہم، اونچی آواز میں، کسی کو ندا دینی، آواز دینی ہو تو اونچی آواز میں آپ پکارتے ہیں، ادھر آئیں، بات سنیں۔ فناداہم فقام علیہم، ان کے پاس کھڑے ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز میں فرمایا، بتاؤ میرے ابی جہل، عتبہ، شیبہ، بتاؤ تم، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کا وعدہ سچا تم تک پہنچا کہ نہ پہنچا؟ جو میں تمہیں کہتا تھا دین پہ آ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ، تو میری بات نہیں مانتے تھے، اب بتاؤ تمہارا کیا حشر ہو رہا ہے؟ اتنی دیر میں حضرت عمر حضور کے قریب آئے۔ حضرت عمر قریب آ کر کہنے لگے کہ حضرت عمر نے جب یہ فسامع عمر، حضرت عمر نے جب یہ ساری گفتگو سنی، قریب آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ آپ کی بات کو سنتے ہیں؟ جو مر گئے ہیں یہ آپ کی بات کو سنتے ہیں؟ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا، فقال یا رسول اللہ کیف یسمعون، حضور یہ کیسے سنتے ہیں آپ کی بات؟ آپ فرمانے لگے، والذی نفسی بیدہ ما انتم باسمع لما اقول منہم، اتنا تم نہیں سنتے جتنا یہ سن رہے ہیں، جتنا یہ سن رہے ہیں اتنا عمر تم نہیں سنتے۔ یعنی زندہ اتنی آواز نہیں سن سکتا جتنی مردہ سنتے، اگر سنتے نہیں مردے اور مر کے ختم ہو گئے اور کسی کو جان ہی نہیں ہے تو جزا کسے ہونی ہے اور سزا کسے ہونی ہے؟ اور پھر کہتے کہ دنیا والوں کے پاس، دنیا والے جب جائیں، اب ہوتا کیا ہے، اب قبر پہ کون جاتے؟ سنی جاتے، سنی جا کر اصالِ ثواب کرتے، یہ فتنہ کرتے ہیں کہ جانے والوں کا کوئی فائدہ نہیں، قبر والا نہیں سنتا، نہ سلام کا جواب دیتا ہے، نہ تمہاری سنتا ہے، نہ اس کو کوئی پتہ ہے کوئی آیا ہے یا نہیں آیا۔ نادان لوگ ہیں۔ کافر کے پاس حضور کھڑے ہو کے بتا رہے، عمر تجھ سے زیادہ سنتے، ہر بندے کو زندگی، ہر بندے کو۔ اور یہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث نمبر ہے 2870،
یہ بھی مسلم، بخاری، ابن ماجہ، ترمذی سب حدیثوں میں موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا وضع فی قبرہ، جب مردے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، مردے کو بولو مردے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، وَتَوَلَّا عَنْهُ أَصْحَابُهُ، جب لوگ پیٹھ پھیر کے گھر کی طرف آنے لگتے ہیں، إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، کہ جب وہ واپس چلتے ہیں تو جس جوتے کی آواز آتی ہے، مردہ قبر والا یہ بھی جان رہا ہے جو قبر میں موجود ہے یہ کس بندے کی جوتے کی آواز ہے۔ لِيَسْمَعَ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، ہر بندے کی جوتے کی آواز کو، آہٹ کو بھی مردہ جانتا ہے۔ یہ جو لوگوں نے عقائد بنا لیے یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اور قرآن کا ظاہری معنی کر کے اس کے بعد ان میں سے ایسے اپنے مطلب کے معنی کر کے امت کو گمراہ کرتے۔ مسلم کی کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے، کوئی حدیث بھی ضعیف نہیں، بخاری کی کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے، تواتر تک پہنچی ہوئی حدیثیں ہیں یہ ساری۔ اصل میں نا جی مرتے کسی کے ہیں، ان کے مریں، مر گیا مردود، نہ فاتحہ تے نہ درود۔ الحمدللہ ہمارے منتقل ہوتے ہیں، ہمارے انتقال ہوتے ہیں، ہمارا وصال ہوتا ہے، ہمارے ہم سے صرف پردہ فرماتے ہیں، اللہ ان کو طاقت دیتا ہے، اور ہمارا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق